تقدیر مبرم ہے، ہو کر رہے گا، اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ لا يبقى على ظهر الارض بیت وبر ولا مدر الا ادخلہ اللہ کلمۃ الاسلام بعز عزیز وذل ذلیل، چاہے عزت والے کے اعزاز کے ساتھ اور چاہے کمزور کی مغلوبیت کی وجہ سے ہو، لیکن ہر گھر میں اسلام تو داخل ہو جائے گا، چاہے گھر والا اسلام قبول کرے یا نہ کرے۔ اس گھر کو تو تابع ہونا ہے اسلامی ریاست کے، اسلامی قانون کی جو ہے اسے پابندی کرنی ہے۔ یہ جو دور اب دوبارہ ہوگا، یہ کس طور سے ہوگا؟ در حقیقت اس کا نقشہ ہے جو سورۃ الانشقاق میں کھینچا گیا ہے۔ اللہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى، خصوصاً علی افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز حاضرین اور محترم خواتین، جیسا کہ ابھی عزیزم نوید احمد صاحب نے آپ کو بتایا، کافی طویل عرصے کے بعد یہ ماہانہ درس قرآن کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو رہا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ اگرچہ میری زندگی کا اکثر و بیشتر حصہ اسی شغل میں گزرا ہے، درس و تدریس قرآن، تعلیم و تعلم قرآن، میری زندگی کا اکثر و بیشتر حصہ اسی کام میں صرف ہوا ہے۔ خاص طور پر سن 65 کے بعد سے لے کر تو مسلسل لگ بھگ 30 برس تک یہ کام بہت ہی تسلسل کے ساتھ جاری رہا۔ البتہ پچھلے کچھ سالوں سے اس میں خاصا بڑا گیپ آیا ہے۔ اس میں کچھ دوسرے عوامل کے علاوہ میری صحت کو بھی دخل تھا، گھٹنوں میں تکلیف بڑھتی چلی گئی، کی دقت جو ہے وہ ناقابل برداشت ہو رہی تھی۔ بہرحال اب جب میں نے پچھلے سال اس کا آپریشن کرایا ہے تو اس کے بعد سے میں بہتر محسوس کر رہا ہوں، لیکن اس طرح کی کسی محفل میں ایک عجیب سی کیفیت کا احساس ہو رہا ہے۔ ایک شعر ہے کہ جو شاید میری اس کیفیت کی صحیح ترجمانی کر سکے کہ روداد چمن اس طرح سنتا ہوں قفس میں، جیسے کبھی آنکھوں سے گلستان نہیں دیکھا۔ آج مجھے اس محفل کا انداز ایسے ہو رہا ہے کہ شاید بالکل کوئی نیا کام میں کر رہا ہوں، بہت کوئی ایک نئی سی مصروفیت ہے کہ جو میرے سامنے ہے اس وقت۔ بہرحال اللہ کا نام لے کر اس سلسلے کو دوبارہ شروع کر رہے ہیں۔ ہمارا کام محنت اور کوشش ہے، اسے پایہ تکمیل تک پہنچانا، اس میں تسلسل کا برقرار رکھنا، اس میں تاثیر کا پیدا کرنا، یہ سب اللہ کے اختیار میں ہے۔ آج میں درس بھی یہ سوچ رہا تھا کس مقام سے دوں۔ میں نے اپنی دعوت قرآنی کے لیے جس منتخب نصاب کو، مطالعہ قرآن حکیم کا منتخب نصاب جسے بنیاد بنایا تھا، اس پر تو میں درس بہت مرتبہ دے چکا ہوں۔ چنانچہ اس کے مختصر دروس بھی اور بڑے مطول دروس بھی ریکارڈڈ ہیں، آڈیو میں، ویڈیو میں۔ پھر یہ کہ الحمدللہ تسلسل کے ساتھ قرآن حکیم کا ایک مرتبہ مکمل درس تفصیل کے ساتھ، اور کئی مرتبہ دورہ ترجمہ قرآن رمضان مبارک کے دوران تراویح کی نماز کے ساتھ، یہ بھی اللہ کا شکر ہے میں کر چکا ہوں، لگ بھگ 10 مرتبہ تو میں نے کیا ہے۔ لیکن اب جو نیا سلسلہ شروع ہو رہا ہے تو اب اس کے لیے کیا انتخاب کروں، یہ میرے لیے ابھی ایک مسئلہ ہے۔ خاص طور پر آج میں نے ایک ایسے مقام کا انتخاب کیا ہے کہ جس کا درس تو شاید بہت ہی شاذ کبھی دیا گیا ہو۔ عام طور پر نمازوں میں بھی اس مقام کو پڑھا نہیں جاتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں ایک آیت سجدہ آتی ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ تراویح کے دوران تو پڑھنا ہوتا ہے قرآن، اس میں سجدوں کی اطلاع بھی بر وقت دے دی جاتی ہے کہ سجدے کریں گے، لیکن یہ کہ عام فرض نمازوں میں یہی احتیاط رہتی ہے کہ ان صورتوں کو یا ان آیات کو نہ پڑھا جائے کہ جن میں آیت سجدہ آ رہی۔ لیکن بہرحال میں نے آج سورہ انشقاق کے بارے میں طے کیا ہے،
اور نہ صرف یہ کہ اس سورہ مبارکہ کا انشاءاللہ درس ہوگا، بلکہ اس کے ساتھ ہی سورہ بلد کی ابتدائی 4 آیات اور سورہ مدثر کے درمیان سے 6 آیات، وہ بھی گویا کہ کیونکہ اس سورہ مبارکہ کے جو 2 حصے بڑے بنتے ہیں سورہ انشقاق کے، جیسے کہ ایک اصول ہے قرآن کا تفسیر کا، القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تفسیر کرتا ہے۔ تو اس سورہ مبارکہ کے 2 حصوں کی تشریح اور تفسیر کے حوالے سے سورہ بلد کی ابتدائی 4 آیات اور سورہ مدثر کے درمیان سے 6 آیات کا بھی انشاءاللہ درس ہوگا۔ اب میں پہلے اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کر رہا ہوں۔ یہ مسئلہ جان لیجئے کہ اس وقت اگر ہم سجدہ نہیں کر سکتے، آپ لوگ کرسیوں پر بیٹھے ہوئے، تو یہ سجدہ بعد میں کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی جو ہے تاخیر میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَى سَعِيرًا إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ بَلَىٰ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ ابھی جو میں نے تلاوت کی سورہ انشقاق، آپ نے اندازہ کیا ہوگا کہ اس کے 2 حصے بالکل نمایاں ہیں۔ چنانچہ ایک مضمون تکمیل کو پہنچ کر پھر دوبارہ ایک نئے جوش و خروش کے ساتھ مضمون شروع ہوتا ہے۔ اس طرح کا انداز جو ہے قرآن مجید میں متعدد صورتوں میں ہے۔ عام طور پر جو قسمیں آتی ہیں قرآن حکیم کی صورتوں میں وہ ابتدا میں ہوتی ہیں، لیکن یہ کہ کہیں کہیں آپ نے دیکھا کہ بعض صورتیں ایسی ہیں کہ جن میں پھر درمیان میں پھر اللہ تعالیٰ قسمیں کھاتا ہے اور وہاں سے گویا کہ ایک ٹرن ہوتا ہے، نئی بات جو ہے بڑے ایک نئے جوش کے ساتھ اہتمام کے ساتھ کہی جا رہی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں جو بات کہی گئی ہے اس کے لیے اصل میں تمہیداً سمجھنا ضروری ہے سورہ بلد کی ابتدائی 4 آیات کو۔ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد۔ نہیں، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی۔ سورۃ التین میں بھی وہذا البلد الامین، مکہ مکرمہ کی قسم کھائی گئی ہے، اور یہاں شروع میں نہیں، مجھے قسم ہے اس شہر کی، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اور اے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر میں حلال ہیں۔ اس کا مفہوم میں بعد میں بیان کروں گا۔ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، اور قسم ہے والد کی اور اس کی کہ جو وہ جنتا ہے، پیدا کرتا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے یقیناً انسان کو مشقت اور محنت ہی میں پیدا کیا ہے۔ یہ ہے مقسم علیہ۔
جس چیز پر قسم کھائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو محنت اور مشقت ہی میں پیدا کیا ہے. یعنی محنت، مشقت، تکالیف، اسی طرح رنج و محن، یہ ہر انسان کا مقدر ہے. یہ گویا کہ اس کی خلقت میں مضمر شے ہے. چاہے یہ کہ نوعیت کا فرق ہو جاتا ہے کہ کسی شخص کی جسمانی مشقت زیادہ ہے، کوئی کسی چلا رہا ہے تپتی دھوپ میں، آگ برس رہی ہے اوپر سے اور وہ کسی چلا رہا ہے یا ہل چلا رہا ہے، بڑی شدید مشقت ہے. یا کوئی اینٹیں ڈھو رہا ہے، بہت شدید مشقت ہے. بعض لوگوں کی جسمانی مشقت اتنی نہیں ہوتی، لیکن ذہنی کوفت اور ذہنی مشقت اس سے کہیں زیادہ شدید ہوتی ہے. عام طور پر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یہ لوگ بڑے بڑے محلوں میں رہنے والے جو ہیں ان کے لیے تو کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے. لیکن آپ کے علم میں ہے کہ وہی لوگ ہیں کہ جنہیں ٹرینکولائزرز کی ضرورت ہوتی ہے، سیڈیٹیوز کی ضرورت ہوتی ہے، ہپنوٹکس کی ضرورت ہوتی ہے، انہیں ایئر کنڈیشن کمروں میں نیند نہیں آ رہی ہوتی، نرم گدیلوں پر نیند نہیں آتی. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ مشقت، محنت اور رنج اور محن، یہ تو در حقیقت ہر انسان کا مقدر ہے، صرف نوعیت کا فرق ہو سکتا ہے. اس سے مفر کسی کو نہیں، کوئی بھی شخص اس سے بری نہیں. بلکہ واقعہ یہ ہے کہ جو جسمانی مشقت زیادہ کرتا ہے وہ رات کو ایسے سوتا ہے کہ وہ صبح کی خبر لیتا ہے. اور جن کا معاملہ دوسرا ہے، میں نے عرض کیا کہ ان کو تو صرف نیند کے لیے بھی کچھ ادویات کی ضرورت ہوتی ہے. غالب نے اس کی نقشہ کشی کی ہے اپنے ایک شعر میں کہ قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں. موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں؟ یہ غم اور رنج اور محن یہ تو انسان کا مقدر ہے، اور زندگی کے ساتھ ساتھ اس کا سلسلہ چلے گا. موت سے پہلے یہ سلسلہ منقطع نہیں ہو سکتا. آپ کے علم میں ہوگا کہ سدھارتھا گوتما بدھا، اس نے اسی طرح کے چند مشاہدات کیے تھے کہ کوئی اندھا ہے، لڑکھڑاتا ہوا گر رہا ہے کہیں پر، اور کوئی بچہ جو ہے وہ عالم نزع میں ہے، والدین اور اس کے اعزاء کھڑے ہیں، رو رہے ہیں، لیکن کچھ کر نہیں سکتے. تو سوال آیا کہ یہ دکھ کیوں ہے، انسان کا مقدر کیوں ہے؟ چنانچہ اس کے ہاں جو اس کا فلسفہ ہے، اس کا مرکزی مضمون جو ہے سروم دکھم، آل از پین، آل از ایگنی. یہ کرب ہی کرب ہے دنیا کے. نہیں کیوں ہے اور اس سے نجات کی کوئی شکل ہے یا نہیں؟ یہ سوال تھا جو پیدا ہوا تھا اس کے ذہن میں. تو آپ غور کیجئے کہ کپل وستو کا شہزادہ تھا، این جوانی، پرائم یوتھ جس کو کہنا چاہیے، 30 برس کی عمر میں، اور جوان بیوی کو سوتا ہوا چھوڑ کر اور شیرخوار بچے کو چھوڑ کر وہ نکل گیا کہ پہلے میں اس گتھی کو سلجھاؤں گا کہ یہ ہے کیا، سبب کیا ہے. بہرحال یہ دکھ واقعہ یہ ہے، ایک اعتبار سے تو یہ دکھ اور یہ رنج اور غم اور یہ مشقت اور محنت جو ہے تو ہم حیوانات کی طرح دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر بھی یہ ساری مشقتیں تو ہیں. کوئی جانور جو ہے وہ لدو اونٹ ہے، کوئی بار برداری کا جانور ہے، کوئی اور ہے جس سے کہ آپ نے کولو میں جوت لیا ہے. لیکن واقعہ یہ ہے کہ ان کے لیے جسمانی مشقت تو ہے، وہ جو ایک صدمہ پہنچتا ہے انسان کو. کبھی کسی دوست نے ایسی بات کہہ دی جس سے توقع ہی نہیں تھی، اور اب جو کچھ کیفیت گزر رہی ہوتی ہے انسان کے اوپر اس کے طرز عمل کی وجہ سے وہ کسی حیوان کو یہ معاملہ پیش نہیں آتا. وہ بیٹا جس کو بڑے ہی ارمانوں کے ساتھ پالا پوسا تھا، ایک خاص وقت میں آ کے کھڑا ہو کر گستاخی کرتا ہے سینہ تان کر، تو جو بیتتی ہے اس بوڑھے باپ پر وہ کسی حیوان پر نہیں بیتتی. کہ میں نے تو سمجھا تھا یہ میرے ہی وجود کا تسلسل ہے، میں نے تو اس طرح اپنے آپ کو اس میں اپنے آپ کو انویسٹ کر دیا تھا، لیکن آج یہ کھڑا ہو کر سینہ تان کر میرے سامنے جو ہے گستاخی کا انداز اختیار کر رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں انسان کا مقدر ہے. اس پر جو قسمیں کھائی گئیں، لا اقسم بہذا البلد، سب سے پہلے تو مکے کی سرزمین، کہ وہاں واقعتاً یہ ہے کہ زندگی کا گزارنا دوسری جگہوں کے مقابلے میں زیادہ مشقت طلب تھا. بوادٍ غیر ذی زرع، وہاں کچھ پیدا ہوتا ہی نہیں، پیداوار ہے ہی نہیں، زراعت ہے ہی نہیں، لہذا زندگی زیادہ سخت تھی. پھر وہ انت حل بہذا البلد، اور اے نبی آپ اس شہر میں حلال ہیں. اب حلال کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ آباد ہیں، مقیم ہیں. چنانچہ جو حضرات
قرآن کی قسموں میں عظمت کا پہلو تلاش کرتے ہیں، انہوں نے اس معنی میں لیا کہ ایک عظمت ہے قرآن اس کی مکہ مکرمہ کی، اور وہ عظمت دوبالا ہو گئی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اس میں بنفس نفیس موجود ہے۔ لیکن عام طور پر اس کا مفہوم دوسرا لیا گیا ہے، اور مجھے بھی وہ دوسرا ہی پسند ہے، کہ اگرچہ یہ بلد الحرام ہے، یہاں کسی تنکے کو توڑنے کی بھی اجازت نہیں، کسی حیوان کو کوئی تکلیف پہنچانے کی اجازت نہیں، لیکن اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت یہاں کے لوگوں نے آپ کو تکلیف پہنچانا، آپ کو کوفت پہنچانا، یہ گویا کہ اپنے لیے حلال کر لیا ہے۔ آپ کی عزت، آپ کا وقار، آپ کی حیثیت، اس کو مجروح کرنے کے اوپر تلے ہوئے۔ تو گویا کہ ایک تو معاشی جد و جہد کی مشقت ہے انسان پر، پھر ایک کوئی اگر کسی انسان کے سامنے زندگی کا کوئی آدرش ہے، کوئی نصب العین ہے، کوئی مقصد ہے اعلیٰ، اور اس کے لیے وہ محنت کر رہا ہے، مشقت کر رہا ہے، اور فرض کیجئے کہ وہ سمجھتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو باتیں عام طور پر لوگ مانتے ہیں یا کر رہے ہیں وہ غلط ہیں، وہ ان کی اصلاح کی کوشش کرتا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے زندگی جو ہے دوبر ہو جاتی ہے، اس کے لیے جینا جو ہے مشکل ہو جاتا ہے۔ تیسری قسم بھائی، ووالد وما ولد، ایک تو اپنا پیٹ پالنا ہے، اس کے لیے مشقت ہے، اور یہ جو سلسلہ ہے توالد و تناسل کا، کہ آپ کی اولاد ہے، اولاد کی پرورش کرنی ہے، اس کا بھی پیٹ پالنا ہے، اب ان کی طرف سے آنے والے مسائل ہیں، بچہ بیمار ہو گیا ہے، اس کی کوئی اور تکلیف ہے، پھر یہ کہ اس کی تعلیم کا مسئلہ شروع ہوا ہے تو اس کے مسائل ہیں، یہ سارے مشقت در مشقت۔ تو ان تین قسموں کے بعد فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، ہم نے انسان کو محنت اور مشقت ہی میں پیدا کیا۔ البتہ اب اس سے اگلا مرحلہ آتا ہے، جہاں تک حیوانات کا تعلق ہے، دنیا کی زندگی کی جو مشقتیں ہیں وہ انہوں نے اگر جھیل لی تو بات ختم ہوئی، نہ کوئی بعث بعد الموت ہے، نہ کوئی حساب کتاب ہے، نہ کوئی جزا سزا ہے، نہ کوئی پوچھ گچھ ہے، کچھ بھی نہیں۔ انسان کا معاملہ ان سے کہیں زیادہ شدید ہو گیا، اور وہ یہ کہ اسے ایک روز پھر حاضر ہونا ہے اپنے پروردگار کے سامنے، اس کا ایک اخلاقی رویہ بھی وہاں زیر بحث آئے گا۔ تم نے زندگی گزاری کس کام میں گزاری؟ ہم نے تمہیں جو مہلت عمر دی تھی وہ کہاں صرف کی؟ جوانی کا دور آیا تھا تم پر، جس میں بڑے ولولے ہوتے ہیں، قوتیں ہوتی ہیں، امنگیں ہوتی ہیں، وہ کس دنیا میں تم نے بتائی ہے؟ مال کہاں سے کمایا تھا؟ حلال سے کہ حرام سے؟ خرچ کہاں کیا تھا؟ للو تللو میں، عیاشی میں، یا یہ کہ ادائے حقوق میں، یا کسی خیر کے مصرف میں؟ ایک ایک چیز کا حساب ہے۔ یہ جو جواب دہی ہے یہ در حقیقت صرف انسان کا مقدر ہے، یہ حیوانات کا نہیں ہے۔ وہ تو جو بھی ہے مشقت جھیل کر وہ گئے، بس فارغ ہوئے، ان کی زندگی جو ہے وہ یہی کی ہے اور اسی کے اندر وہ بیت گئی۔ لیکن یہ کہ انسان کا معاملہ اس سے آگے ہے۔ میں نے ابھی جو آپ کو غالب کا شعر سنایا کہ قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں، موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں، لیکن اس سے اگلا مرحلہ یہ ہے کہ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ مروی ہے، یہ کیفیت کہ آپ عجیب کیف کے عالم میں فرمایا کرتے تھے، کاش میں گھاس کا ایک تنکا ہوتا جس سے کوئی حساب کتاب نہیں، کوئی جواب طلبی نہیں، کاش کہ میں درختوں پر چہچہانے والی چڑیا ہوتا جس سے کوئی پوچھ گچھ نہیں، کوئی محاسبہ نہیں۔ لیکن یہ کہ جس شخص کو یہ محسوس ہو کہ مجھے واپس جا کر اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے بھی ہو، اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى، جو ڈرتا رہا، خائف رہا، خوف زدہ رہا کہ مجھے اپنے رب کے حضور میں کھڑے ہونا ہے، جواب دہی کرنی ہے، میری باز پرس ہوگی، I have to face the ground accountability of the day of judgment، وہ بڑا محاسبہ جو ہونے والا ہے وہ ہوگا اور مجھے جواب دہی کرنی ہوگی۔ تو ظاہر بات ہے کہ اب یہ مرحلہ ہے وہ کہ جو اس سورہ انشقاق کے شروع میں آ رہا ہے۔ فرمایا اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا۔ اب یہ جو احوال قیامت ہیں قرآن مجید میں مختلف مقامات پر ان کی مختلف نقشہ کشی ہے، لیکن جہاں تک آسمان کے پھٹنے کا تعلق ہے وہ متعدد مقامات پر آیا۔ چنانچہ اسی سورہ مبارکہ سے ایک سورت پہلے سورہ انفطار ہے، اس سے متصل قبل ہے
سورہ تطفیف مطففین، اور اس سے پہلے ہے سورہ انفطار اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا. وہی مفہوم ہے، الفاظ ہیں انشقت اور انفطرت، مفہوم ایک ہی ہے. اسی طریقے سے اس سے پہلی سورت ہے سورہ تکویر، والسماء کشطت واذ السماء کشطت، جب کہ آسمان کی کھال اتار لی جائے گی. اور اس کا ایک نقشہ سورۃ الرحمن میں بھی ہے، وَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، جب آسمان پھٹ جائے گا اور پھر وہ ایسے ہو جائے گا کہ جیسے یا تو تیل کی تلچھٹ ہوتی ہے، رنگ اس کا ایسے ہوگا، اور اس کا بعض لوگوں نے مفہوم یہ لیا ہے کہ جیسے جانور کی جب کھال اتار لی جاتی ہے تو اندر سے گوشت جو نظر آتا ہے سرخ سا تانبے کی طرح کا، تو آسمان کی بھی جب کھال اتار لی جائے گی تو اس کے بعد اسی کی وہی کیفیت اور وہ رنگت ہو جائے گی. تو یہ نقشہ جو ہے قرآن مجید میں کئی مرتبہ بہت سے مقامات پر آیا ہے کہ اس وقت آسمان پھٹے گا. ایک جگہ پر ایسا بھی ہے کہ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ، لیکن یہاں یہ واحد ہے، وہاں جمع کا صیغہ ہے. تمام آسمان اللہ کے داہنے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے. اب یہ کوئی اور مرحلہ ہے جس کی کہ یہ نقشہ کشی اور تصویر کشی کی گئی ہے، لیکن اکثر و بیشتر جیسا کہ ان صورتوں کا میں نے حوالہ دیا ہے، آسمان واحد کے ساتھ اور اس کا پھٹ جانا. اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت، اور وہ اپنے رب کی بات کو سنے گا اور تسلیم کرے گا، اور یہی اس کے لیے اس کے شایان شان ہے، یہی اس کے لیے زیبا ہے. وہ اللہ کا حکم تمہیں معلوم ہو رہا ہے کہ یہ شے تو بہت مستحکم ہے، بہت مضبوط ہے، اس کے پھٹنے کا کیا سوال، لیکن نہیں، اذا السماء انشقت، اور وہ اس لیے پھٹے گا کہ اس کے رب کا حکم اسے ہوگا. واذنت لربها وحقت، اپنے رب کی بات سنے گا، مانے گا، اس پر عمل کرے گا، اور یہی اس کے شایان شان ہے. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین کو کھینچ دیا جائے گا. اب یہ دوسرا ہے معاملہ احوال قیامت کے ضمن میں، جس کا کہ سورۃ الفجر میں نقشہ جو ہے وہ بہت ہی واضح کھینچا گیا ہے. کَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، جب اس زمین کو کوٹ کوٹ کر چپٹا کر دیا جائے گا اور آ جائے گا آپ کا پروردگار بھی اور فرشتے بھی صفے باندھے ہوئے. معلوم ایسا ہوتا ہے کہ جو میدان حشر ہے وہ اسی سرزمین پر ہے، اسی زمین پر ہوگا، قصہ زمین برسر زمین طے ہوگا. اللہ تعالیٰ نزول جلال فرمائیں گے. اب یہ بات بلا کیف ہم کہیں گے، اللہ کا اترنا نازل ہونا یہ بڑا پرانا مسئلہ بھی ہمارے ہاں چلا آ رہا ہے، لیکن اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں کہ جب الفاظ استعمال ہوئے ہیں تو کوئی بات تو ہوگی. اللہ کا نزول ہوگا، اللہ آئے گا، کیسے آئے گا یہ ہم نہیں جانتے. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، یہ سامنے مت آئے، سامنے نہیں، سائٹ پر رہیے، تو اس طرح تو رکاوٹ ہو جائے گی لوگ. اس حوالے سے کَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، اور اس دن جہنم بھی لے آئی جائے گی. یہاں جو الفاظ آئے ہیں اس پر غور کیجئے. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، مدّ یمد، کھینچ دینا. اب یہ کہ آج تو ہمارے سامنے یہ تصور موجود ہے کہ زمین گول ہے. ظاہر بات ہے کہ اس کو اگر کھینچا جائے گا، اس کی تنابیں کھینچی جائیں گی تو جو اس کی پیٹ میں ہے وہ خود ہی باہر نکلے گا. کرمچ کی کوئی گیند جو ہے گول ہے، لیکن یہ کہ اگر آپ اسے کھینچ دیں گے تو ظاہر بات ہے کہ اس کے بطن میں جو کچھ ہے وہ سامنے آ جائے گا. اور میرے نزدیک واللہ عالم جہنم در حقیقت اسی زمین کے اندر سے برآمد ہوگی. یہ لاوے بے تحاشا جو اندر پک رہے ہیں، جن کی آپ حرارت کا کوئی تصور نہیں کر سکتے، وہ تو کوئی آتی فشاں پھٹتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ زمین کے پیٹ کے اندر کیا قیامت ہے. کھینچ دی جائے گی. اور اس کھینچ دانے کا ایک اور نقشہ کھینچا گیا ہے سورۃ طٰہٰ میں، لا تری فیہا عوجا ولا امتا، ایسی چپٹی کر دی جائے گی، نہ اس میں کوئی کجی ہوگی، نہ کوئی ابھار ہوگا، نہ کوئی ٹیلا، نہ کوئی پہاڑ. پوری زمین کھینچ کر اور بالکل سیدھی سپاٹ کر دی جائے گی. اچھا کیوں کر دی جائے گی؟ یہ احادیث میں آتا ہے
اس لیے کہ تمام انسان جو بھی اس زمین پر رہے، کبھی حضرت آدم سے لے کر اور آخری انسان تک جو بھی قیامت سے قبل یہاں ہوگا، ظاہر بات ہے اسی زمین کے پیٹ میں ہے، اسی میں دفن ہوئے ہیں۔ منہا خلقناکم فیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی کی کرس سے، اسی کی زمین سے، اسی کی مٹی سے تمہارے یہ جسم بنائے گئے، تمہارا حیوانی اور جسمانی وجود یہیں سے آیا ہے، اور اسی میں ہم تمہیں لوٹا جائیں گے، پھر اسی میں سے نکال لیں گے۔ لہذا وہ سب جو ہے باہر آئیں گے اور سب کے سب ایک وقت کھڑے ہوں گے۔ تو حضور کی ایک حدیث میں الفاظ آئے ہیں کہ بس یہ ساری زمین چپٹی ہو کر اور بہت پھیل کر اور کھنچ کر بھی، اب ہم نہیں کہہ سکتے کتنے ہزار برس ہیں حضرت آدم سے لے کر اور دنیا کے آخری انسان تک، وہ تمام انسان جب آئیں گے تو بس بمشکل ہر انسان کو کھڑے ہونے کی جگہ ملے گی، بس پوری زمین بھر چکی ہو۔ اسی لیے آگے فرمایا وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، زمین کے اندر جو کچھ ہے زمین اسے نکال باہر کرے گی، پھینک دے گی۔ اور ظاہر بات ہے کہ اس میں سب سے زیادہ پیش نظر جو ہے وہ انسان ہے۔ اب چاہے وہ کوئی شخص زمین میں باضابطہ دفن کیا گیا، ظاہر بات ہے وہ تو مٹی ہو کر مٹی میں ملا ہی ہے، کسی کو شیر نے پھاڑ کھایا ہے وہ شیر بھی تو مرے گا اور اس کا جسم بھی تو اسی مٹی کا جز بن جائے گا۔ لہذا جو بھی انسان یہاں رہا ہے وہ ظاہر بات ہے اس زمین کے اندر موجود ہوگا اور وہ سب کچھ نکال کر باہر ڈال دے گی۔ اسی کا نقشہ جو ہے سورۃ الزلزال میں کھینچا گیا ہے، جس کے بارے میں 1000 آیات کے مساوی ہے اس کی فضیلت۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها، جس دن کی زمین ہلا ماری جائے گی جیسے کہ ہلایا جاتا ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، اور زمین اپنے سارے بوجھ نکال کر باہر ڈال دے گی، وہی ہے یہ والقت ما فیہا وتخلت، جو کچھ اس کے اندر ہوگا اسے باہر ڈال دے گی اور خالی ہو جائے گی۔ بلکہ وہاں تو نقشہ کھینچا گیا کہ وہ اپنی باتیں بھی بتائے گی، اے اللہ یہ انسان مجھ پر کیا کرتا رہا، میری پیٹھ پر چلتا تھا کیا کر رہا تھا، یہ تیرا بندہ بن کر نہیں چل رہا تھا، یمشون علی الارض ہونا نہیں تھا، بلکہ تو یہ تکبر کے ساتھ چلتا تھا، یہ تو اکڑ کر چلتا تھا، اس میں تو تکبر تھا، استکبار تھا۔ تو وہ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وقال الانسان ما لها، انسان کہے گا اسے کیا ہوا اس زمین کو، یہ تو ایک بے جان شے تھی، اس کے اندر تو کوئی احساس بھی نہیں تھا، لیکن یہ کہ یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها، وہ تو اپنی ساری باتیں بیان کرے گی، اس لیے کہ اس کے رب نے اسے وحی کر دیا ہے، اس کا حکم آ گیا ہے۔ وہی بات یہاں ہے وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور وہ بھی اپنے رب کی بات سنے گی، مانے گی، اور یہی اسے سزاوار ہے، اس کو یہی کرنا چاہیے، یہی اس کا حق ہے، یہی اس کا مقام اور مرتبہ ہے، یہی اس کے شایان شان ہے کہ جو بھی حکم ہو بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، آپ کے رب نے اسے وحی کی ہے، حکم بھیجا ہے تو اسے یہ سب کچھ کرنا ہی ہے۔ اب اس کے بعد فرمایا یا ایھا الانسان، اے انسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، تجھے مشقت پر مشقت جھیلتے ہوئے، تکلیفوں پر تکلیفیں برداشت کرتے ہوئے اپنے رب کی طرف کشاں کشاں جانا ہے، اور ایک دن اس کے سامنے جا کھڑے ہونا ہے۔ یہ ہے وہ جس کو میں المیہ اگر کہوں، انسانی المیہ، ہیومن ٹریجڈی جو ہے اس کا نقطہ عروج، کہ حیوانات نے مشقتیں جھیل لیں، مصیبتیں برداشت کر لیں، جو تھا زندگی بیت گئی، لیکن یہ ہے کہ ان کے لیے کوئی محاسبہ نہیں، کوئی جواب دہی نہیں، کوئی رسپانسبلٹی نہیں، کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں۔ لیکن یہاں تو یہ ہے کہ اب انسان کو حساب دینا ہے۔ انک کادح الی ربک کدحا، کدح کے معنی بھی وہی ہے، لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشقت ہی میں پیدا کیا ہے، اور یہاں بھی جو فرمایا انک کادح الی ربک کدحا، یہ تکلیفیں جھیلتے ہوئے، یہ مصیبتیں برداشت کرتے ہوئے، یہ رنج و محن جو ہے ان کو جھیلتے ہوئے بالآخر تمہیں اپنے رب کے حضور میں حاضر ہونا ہے۔ یہ ہے در حقیقت قرآن مجید کا وہ مرکزی نقطہ جو کہ نبی کی دعوت کا نقطہ آغاز بنتا ہے۔ نبی ابتدا میں کسی انقلاب کا نام نہیں لیتا،
بالکل نہیں. وہ تو سب سے پہلے انذار کرتا ہے. یا ایھا المدثر قم فانذر، اے لحاف میں لپٹ کر لیٹنے والے کھڑے ہو جاؤ اور خبردار کرو انہیں. یہ شاہ سمجھ رہے ہیں کہ جیسے دوسرے حیوان ہیں بس مرتے ہیں، مر کھپ گئے، ختم ہو گئے. شاید انہوں نے اپنے بارے میں بھی یہی سمجھا ہے. نہیں، انذار کرو، خبردار کرو. جس کی بہترین مثال وہ آتی ہے کہ جب حضور کو حکم ہوا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو خبردار کیجئے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو، جو کہ آپ ہی کے گھر میں تھے، زیر تربیت بھی تھے، انہیں حکم دیا کہ ایک کھانے کا انتظام کرو، دعوت طعام کا. تمام بنو ہاشم کو بلا لیا. کھانا کھا کے بیٹھے. اس کے بعد حضور کھڑے ہوئے اپنی بات کہنے کے لیے. لوگوں کو اندازہ ہو گیا تو انہوں نے کچھ شور مچایا، کچھ فقرے چست کیے، جسے ہم آج کی اصطلاح میں ہوٹنگ کہتے ہیں، اور چلے گئے. بات سنی نہیں. لیکن حضور بدل نہیں ہوئے. ابتدائی ناکامی کہہ لیجئے، وقتی طور پر ناکامی ہوئی، لیکن کام تو کرنا ہے. کچھ دن کا وقفہ دے کر پھر کوشش کی، پھر بلایا، پھر کھانا کھلایا. اب کچھ شرم آئی ہوگی کہ 2 مرتبہ کھانا کھا لیا ہے، تو بہرحال اب جو یہ کہنا چاہتے سن تو لے. وہاں آپ نے جو خطبہ دیا ہے، میرے نزدیک جو پیغام نبوت ہے اس کا جامع ترین، اور اس میں کیا ریلیٹیو امپورٹنس ہے، کس چیز کی کتنی اہمیت ہے، اس کے لیے یہ خطبہ جو ہے بہت ہی نمائندہ خطبہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. کچھ پانی بھی ہے، کچھ چارہ بھی ہے اونٹوں کے لیے، تو اگلا پڑاؤ وہاں ہوگا. لقودق صحرا میں سفر ہو رہا ہے، اگر ذرا سا بھی وہ رائڈ دھوکہ دے دے، کسی غلط رخ پر ڈال دے، تو پورا کا پورا قافلہ ختم ہو جائے گا. تو زیادہ انتہائی معتبر ترین جو شخص ہوتا تھا وہ ہوتا تھا رائد. فرمایا آپ نے یہاں سے بات شروع کی، ان الرائد لا یکذب اہلہ. آج تک کسی قافلے کے رہنما نے اپنے قافلے کو دھوکہ دیا؟ اب یہ گویا کہ تمثیل ہے. قافلہ انسانیت کے رہنما ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد آپ فرماتے واللہ لو کذبت الناس جميعا ما کذبتکم ولو غررت الناس جميعا ما غررتکم. خدا کی قسم، اگر بالفرض میں تمام انسانوں سے جھوٹ بول سکتا تب بھی کبھی آپ لوگوں سے جھوٹ نہ بولتا. یو آر مائی کیتھ اینڈ کن. آپ تو میرے اپنے خاندان کے لوگ ہیں، میری برادری ہے، میرا گھرانہ ہے. بنو ہاشم تو گھرانہ تھا نا. اگر میں بالفرض تمام انسانوں سے جھوٹ بول سکتا تب بھی کبھی آپ سے نہ بولتا. وَلَوْ